ہائے ہائے ہائے، بہت لمبا حساب کتاب لکھا ہے. دیکھو، باغی بن کے شادی کرو، باغی بن کے نکاح کرو، کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا، اللہ مدد کرے گا آپ. اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہو ریڈی لگا لو، اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا، سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے، رکشا چلاؤ، نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا، لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا، سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو، اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے، اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا، انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی، سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون خوش ہوتا ہے؟ رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ، ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے، تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے. لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں، امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے، کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی، میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا، کیونکہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے، خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے، لوگ سن کے کان پک گئے تھے، یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں؟ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ، بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے. اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے، وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں؟ کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا، ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی. جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا، یار اس نے مروایا، مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے، چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے، ہاں چلے ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے یہ کوئی آڑا ترشا، کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی، لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے، یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما